امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 9، ایک چھوٹی لو سٹوری۔ کہانی سلمیٰ اور سہیل کی جد و جہد کے گرد گھومتی ہے تاکہ وہ اپنے لیے ایک پرفیکٹ میچ تلاش کرے، جو دونوں اپنی مثالی محبت کی دلچسپی تلاش کرنے کے لیے دیسی جعلی سوشل میڈیا پروفائلز بناتے ہیں۔ سلمیٰ ایک گھرانے میں سب سے چھوٹی ہے جس میں 3 بہنیں اور ان کے والدین شامل ہیں، جہاں والدین اپنی بیٹیوں کی شادی کے امکانات سے پریشان ہیں کیونکہ ان کی عمر کی تمام لڑکیاں پہلے ہی شادی شدہ ہیں۔ یہ ڈرامہ متوسط طبقے کے لوگوں کی جد و جہد کے اکثر دریافت شدہ موضوعات سے نمٹتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جو ہمارے ٹیلی ویژن ڈراموں کی پہچان بن چکے ہیں۔ یہ بلال عباس کے کردار سہیل سے ظاہر ہوتا ہے، جس نے اپنے والد کو اس وقت کھو دیا جب وہ ابھی چھوٹا تھا اور اس نے الیکٹرانکس کی دکان سنبھال لی۔ اسے سافٹ ویئر انجینئر بننے کا اپنا خواب ترک کرنا پڑا اور اب وہ اپنی ماں اور بہن کے لیے واحد کمانے والے کے طور پر ذمہ دار ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ اور زی زندگی اور زی 5 پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 15 اقساط ہے۔ نمبر 8، ستاروں سے آگے۔ اس ڈرامے کو وجاہت رؤف نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ آمنہ مفتی نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ ستاروں سے آگے آئمہ کے سفر کی پیروی کرتا ہے، جو ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا عالمی اسکواش چیمپئن بننے کا خواب ہے، جسے اس کی پرعزم والدہ رابعہ نے سپورٹ کیا ہے۔ اپنے کوچ طہماسب خان کی جانب سے ابتدائی طور پر مسترد کیے جانے کے باوجود آئمہ کی ثابت قدمی بالآخر کلب کو ایک اسکینڈل سے ہلا کر رکھ دینے کے بعد اس کی سرپرستی میں جگہ بناتی ہے۔ یہ سیریز نظم و ضبط، احترام اور لچک کے موضوعات کو تلاش کرتی ہے، جیسا کہ آئمہ سخت تربیت کے ساتھ جکڑتی ہے جو اسے اپنی حدود تک لے جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ذاتی اور سماجی چیلنجز کا بھی مقابلہ کرتی ہے۔ راستے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور آئمہ اپنی ماں کی طرف سے دی گئی قربانیوں اور اپنے کوچ کے ماضی کی پیچیدگیوں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 14 اقساط ہیں۔ نمبر 7، گم۔ مایا ملک ایک مشہور وکیل ہے جن کے پروفائل کے تحت کامیاب مقدمات کا ایک سلسلہ ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد معاشرے میں تبدیلی لانا ہے، معصوموں کو انصاف دلانے میں مدد کرنا، خاص طور پر معاشرے کی دبی ہوئی خواتین کو۔ ایک دن وہ غلطی سے اپنی کار سے ایک نوجوان ریان سے ٹکرا گئی۔ وہ علاج کے لیے ہسپتال پہنچی۔ پہلے ریان کوما میں چلا گیا، بعد میں دماغی نقصان کی وجہ سے وہ یادداشت سے محروم ہو گیا۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ریان ایک میڈیکل کا طالب علم ہے جو اپنے والد سہیل بیگ اور بہن ہانیہ کے ساتھ رہتا ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنے والد کی مالی مدد کرنا چاہتا ہے اور اس وقت مصیبت شروع ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 13 اقساط ہے۔ نمبر 6، ونڈرلینڈ۔ ونڈرلینڈ ایک خواہش مند نوجوان ڈائریکٹر کی کہانی ہے جو اپنے خوابوں کے پروجیکٹ کو زندہ کرنے کے لیے تمام مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس ڈرامے کو سہیل جاوید نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ردا بلال نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہاجرہ یامین، عبدالوہاب، علی رضوی، علی طاہر، فیض چوہان، فریحہ رضا، نعمان گکھڑ، سمیر خان، زینب راجہ، سمیہ ممتاز، شیزہ خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 13 اقساط ہے۔ نمبر 5، عبداللہ پور کا دیوداس۔ عبداللہ پور کے دیوداس کی کہانی دلچسپ ہے کیونکہ یہ آنے والے زمانے کے بہترین دوستوں اور جذبات، جذبے اور رومانس کی پیچیدگی کے ساتھ ساتھ ان کی باہمی محبت کی دلچسپی سے متعلق ہے۔ اس ڈرامے میں فخر، کاشف اور گل بانو کے کردار
بالترتیب بلال عباس خان، رضا تالش اور سارہ خان نے ادا کیے ہیں۔ گل بانو دیوداس کے تخلص سے ایک شاعر کی شاعری سے مشہور ہو جاتی ہے۔ دو بہترین دوست کاشف اور فخر جو گل بانو سے محبت کرتے ہیں، اس کا دل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے کاشف نے گل بانو کے سامنے انکشاف کیا کہ وہ دیوداس ہے جبکہ حقیقی دیوداس فخر ہے۔ کیا گل بانو سے ان کی محبت بہترین دوستوں کو دشمنی میں بدل ڈالے گی؟ گل بانو ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کرے گی؟ واقعات کے سلسلے کی پیروی کرتے ہوئے عبداللہ پور کے دیوداس کی پیچیدگی کو دریافت کرے۔ اس ڈرامے کو زی5 اور زی زندگی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 13 اقساط ہے۔ نمبر 4، تن من نیلو نیل۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن تن من نیلو نیل سماجی عدم برداشت اور ہجوم کی ذہنیت کے بے لگام انتشار کی تاریک کھائی کو تلاش کرتا ہے۔ یہ بڑی مہارت کے ساتھ اس سنگین حقیقت کو کھولتا ہے کہ کس طرح غیر چیک شدہ انتہا پسندی اور اجتماعی ہسٹیریا قابو سے باہر ہو سکتا ہے، جو اکثر اس کے بہت ہی بھڑکانے والوں کو بدل دیتا ہے۔ کہانی میں محبت کی دو پٹریوں کو جوڑ دیا گیا ہے، ایک ڈیجیٹل دور میں کھل رہا ہے اور دوسرا پرانی یادوں اور پروویڈنس میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ نے سمیہ ممتاز، نادیہ افغن، نعمان مسعود، عثمان جاوید، حسیب خان اور لیلا زبیری شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، دوڑ۔ دوڑ کا پلاٹ 3 خاندانوں کے گرد گھومتا ہے جن کے بچے کراچی کے ایک نجی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ایک ٹیکسٹائل کمپنی کی سی ای او شہرزے کی 2 بیٹیاں ہیں اور نوکرانیوں اور ڈرائیوروں کی پریڈ ہے۔ مناہل جو بچوں کی ماں ہے، اپنے ماضی سے پریشان ہے اور اپنے کریئر کو دوبارہ شروع کرنے کے خواب دیکھتی ہے۔ ہنا سماجی سیڑھی پر چڑھنا چاہتی ہے اور اس کے لیے اس سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ تینوں خواتین کی خواہشات مختلف ہیں لیکن ان میں سے ایک چیز مشترک ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ وہ باوقار ایشین گیمز جیتے جن میں ان کا اسکول حصہ لے رہا ہے۔ ڈرامہ اس موضوع کو دکھایا گیا ہے کہ جو کچھ چمکتا ہے وہ سونا نہیں ہے اور بچوں کو خوش رہنے کے لیے تعریفوں اور تمغوں کے بجائے پیار اور احترام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو وجاہت رؤف نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ تحرین چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 10 اقساط ہیں۔ نمبر 2، لیٹس ٹرائی محبت۔ لیٹس ٹرائی محبت گرین انٹرٹینمنٹ کا ایک منی ڈرامہ سیریل ہے جو ذوحان اور فضا کی پیروی کرتا ہے، جو محبت کے حرام ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی طرف کھینچے جاتے ہیں اور شوادیوں کا رواج ہے۔ وہ طے شدہ شادی کی آڑ میں اپنے پھولتے رومانس کو چھپانے پر مجبور ہیں۔ سیریز اس بات کی کھوج کرتی ہے کہ آیا وہ اگواڑے کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور اپنی محبت کو خفیہ رکھ سکتے ہیں، یا خوشی کے موقع کے لیے وہ سب کچھ خطرے میں ڈال دیں گے۔ اس ڈرامے کو انجلین ملک نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ذیشان جنید نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، دانیال ظفر اور مرزا گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 10 اقساط ہیں۔ نمبر 1، عشق ہوا۔ زندگی میں ہم سب کا سامنا ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ہمارے سفر کی تشکیل کرتے ہیں، خواہ مہربانی کے ذریعے ہو یا چھپی ہوئی سچائیوں کے ذریعے۔ کچھ رابطے دھوپ کی کرن ہیں جبکہ دیگر غیر متوقع چیلنجز کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے جیسے تقدیر سامنے آتی ہے، انتخاب کرنا ضروری ہے جو ایک خطرناک راستے کی طرف جاتا ہے۔ تبریز بھی اس طرح کے فیصلے کرنے پر مجبور ہوتا ہے جب منسا سے اس کی محبت اسے بہار سے اختلاف کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، جب محبت شدید ہوتی ہے تو اس کے نتائج اور بھی شدید ہوتے ہیں۔ کیا تبریز منسا کی خاطر چیلنجز کو فتح کر سکتا ہے؟ کیا بہار ان کی محبت کی کہانی میں حتمی رکاوٹ بن جائے گا؟ کیا تبریز ایک ایسی محبت کی داستان کو کھینچ سکتا ہے جو تقریباً ناممکن لگتی ہے؟ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔
سید وجاہت حسین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور نورا مخدوم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 9 اقساط ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔